حضرت سیدنا امام ابو مالک فرماتے میں غریب کا بیٹا تھا اور میری 6-7 بہنیں، میں اکیلا بھائی تھا۔ آپ فرماتے میرے ابا جی فوت ہو گئے۔ میری امی پکڑ کے مجھے ایک دھوبی کی دکان پہ لے گئی، کہنے لگی اسے کپڑے دھونے کا طریقہ بتا دے، سلیقہ سمجھا دے، یہ بھی ایک چھوٹی سی لانڈری کی دکان کھول لے گا، میری بیٹیوں کا پیٹ پالے گا۔ دھوبی کہنے لگا ٹھیک ہے، میں 2-3 درہم بھی دوں گا مہینے کے، اور جب کام سیکھ جائے گا تو تنخواہ بڑھ جائے گی۔ امام ابو مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بہنوں کے لیے روزی کمانے نکلا، میں بیوہ ماں کے سر پہ بوجھ اتارنے کے لیے نکلا، میں غربت کے عالم میں نکلا۔ رستے میں امام اعظم کا مدرسہ تھا، فرماتے میں وہاں چمکتے چہرے دیکھتا، لیکن اپنی غربت کو دیکھ کے میں آگے بڑھ جاتا، پریشان ہوتا کہ میں کیسے علم حاصل کروں گا۔ آپ فرماتے امام صاحب مجھے اکثر دیکھتے، ایک دن امام اعظم باہر نکلے، مجھے کھڑے ہوئے دیکھا تو قریب بلایا، سینے سے لگایا، ماتھا چوما، کیا نام ہے؟ میں نے کہا ابو مالک میرا نام ہے۔ کہا تمہیں پڑھنے کا شوق ہے؟ کہا بڑا شوق ہے۔ کہنے لگے چل آجا پڑھا کر، آجا مدرسے میں پڑھا کر۔ کہتے میں سارا دن وہاں پڑھتا، گھر سے کام کرنے آتا، سارا دن امام اعظم کے پاس پڑھتا رہتا۔ مہینہ آیا تو میری اماں کہنے لگی تنخواہ لاؤ۔ میں نے کہا امی جی تنخواہ تو وہ دے گا جو ڈیوٹی پہ جاتا ہو، میں تو پڑھنے جاتا ہوں۔ کہتے اماں گھر سے نکلی اور بڑے غصے کے ساتھ نکلی، کہنے لگی مولوی نے میرا بچہ خراب کر دیا، میرا بچہ خراب کر دیا، میں کام پہ بھیجتی تھی، اس نے کس چکر میں ڈال دیا، مسلوں سے بھی کبھی پیٹ بھرا ہے، کام بھی تو کرنے چاہیے نا۔ کہتے امام اعظم کے سامنے کھڑی ہوئی، امام صاحب بڑے امیر کبیر آدمی، اربوں خربوں پتی تھی، اور پھر اتنے بڑے عالم فقیر، سارا بغداد، سارا کوفہ، سارا مصر سلوٹ کرتا ہے۔ بی بی آئی اور تیز جملے، عورتوں کا طریقہ ہوتا ہے، کہنے لگی مولوی تیری سفید داڑھی، تیرا اتنا نام، تجھے خیال ہی نہیں آیا میں بیوہ عورت ہوں، تو نے میرا بچہ خراب کر ڈالا، میری یتیم بچیاں روٹی کہاں سے کھائیں گی، مسلوں سے بھی کبھی پیٹ بھرا ہے۔ کہتی اتنے سخت جملے کہے پر قربان جاؤ امام اعظم سنتے رہے اور مسکراتے رہے۔ کہنے لگے میری غلطی ہے، میری غلطی ہے، میری غلطی ہے، بی بی بھول گیا تھا، غلطی ہو گئی۔ بی بی کہتے رہی، امام صاحب سنتے رہے۔ جب غصہ اتر گیا تو کہنے لگے اماں تیرا غصہ اتر گیا ہے؟ اتر گیا ہے۔ کہنے لگے تیرا بیٹا بڑا نیک ہے، تیرا بیٹا بڑا لائق ہے، تو اسے پڑھنے دے۔ کہنے لگے چپ کر بے مولوی، یہ پڑھے گا تو میں روٹی کہاں سے کھاؤں گی؟ امام صاحب کہنے لگے مجھے بتائے گی تیرے گھر کا خرچہ کتنا ہے؟ اس نے ایک لفظ تو ہے 3 دینار کا، ایک روایت ایسی بھی لکھی ہے بزرگوں نے، کہنے لگی 40 درہم ہے، اور اماں کہتی میں نے جان بوجھ کے زیادہ بتائے، حالانکہ میں کناب کا خرچہ کرتی تھی، لیکن جب کھلا ڈلا کرے تو وہ والا خرچہ بتایا۔ میں نے کہا 40 درہم خرچہ ہے، تو دے گا؟ کہتے امام اعظم کہنے لگے اماں تجھے لینے نہیں آنا پڑے گا، پہلی سے پہلے تیرے گھر میں پہنچ جایا کریں گے، یکم سے پہلے آئیں گے، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، 5 مہینے نہیں، 20 سال تک۔ کہنا آسان، بولنا آسان، سننا آسان، 20 سال تک امام ابو مالک کے گھر میں خرچہ دیتے رہے، وہ پڑھتے رہے۔ اماں کہنے لگی تو میرے بیٹے کو لگا تو لیا ہے تو پڑھ کے بنے گا کیا؟ حضرت امام اعظم فرمانے لگے بادشاہوں کے تخت پر بیٹھ کر بادشاہوں کے ساتھ کھانے کھایا کرے گا، ان کے ساتھ بیٹھ کے حلوہ کھائے گا، وقت آئے گا تو دیکھے گی۔ کہتے ہیں میرے امام انتقال کر گئے، وقت بیت گیا، ہارون رشید نے مجھے بلایا بغداد میں اور کہا میں آپ کو چیف جسٹس بنانے لگا ہوں۔ کہتے ہیں میں خوشی سے سجدے کرنے لگا، میں چیف جسٹس بنا۔ میں نے اپنی اماں کو خط لکھا کہ اماں بغداد آ جا، تیرے بیٹے کو اللہ نے بڑی شان عطا کر دی ہے۔ فرماتے ہیں ہارون رشید کی بیوی بڑی اولیاء کی، علماء کی بڑی فرما بردار تھی، محبت کرنے والی تھی، اس نے حلوہ بنا کے بھیجا، کھانا بنا کے بھیجا۔ ہارون رشید تخت پہ بیٹھ کے کھانے لگا تو کہنے لگا امام صاحب آپ بھی یہیں آ جائیں میرے ساتھ۔ کہتے ایک کونے میں وہ بیٹھ گیا، ایک میں بیٹھ گیا، بیچ میں کھانا رکھ لیا۔ اتنی دیر میں میری اماں بھی پہنچ گئی، 2 لقمے کھائے تھے کہ اماں آ گئی۔ جب اماں نے مجھے تخت پہ بیٹھے دیکھا، ایک یتیم، ایک لاوارث، ایک بن باپ کا بچہ، وہ کل تک جو بہنوں کے لیے 4 دینار نہیں لا سکتا تھا، تخت پہ بیٹھ کے جب روٹی کھاتے دیکھا تو اماں تڑپ گئی، روئی، چیخیں ماری۔ میں نے کہا اماں کیا ہوا؟ کہنے لگی بیٹا مجھے تیرا استاد یاد آ گیا ہے، اس نے کئی سال پہلے کہا تھا اسے دین کا علم پڑھنے دے، اسے فقیہ بننے دے، یہ بہت آگے جائے گا۔ دیکھ آج اللہ نے تجھے کتنی شان عطا کی ہے،
کہا بیٹا یہ کمال تیرا نہیں، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا کمال ہے۔ ایک مکے میں منڈی لگتی تھی، اس کا نام تھا حضورہ۔ حضورہ نامی منڈی پہ نا ابو جہل کا قبضہ تھا۔ اونٹ بڑے خوبصورت تھے، شاندار تھے۔ اس نے کہا میں نے بولی دینی۔ ابو جہل نے اعلان کیا خبردار کوئی بولی نہ دے۔ بڑی دور تھا قبیلہ زبید، وہ آدمی واپس لے جا نہیں سکتا تھا، مجبور ہو گیا۔ ابو جہل کہنے لگا چوتھا حصہ قیمت دوں گا اور اونٹ تمہیں دے کے جانے پڑیں گے، یعنی اگر لاکھ کے ہیں تو 25,000 کے دو۔ بندہ بڑا پریشان ہوا، چودھریوں سے بات کی تو کہنے لگے بدماش بڑا ہے، ہم شریف لوگ ہیں، شریف اور بزدل میں کوئی پاس نہ آیا۔ وہ بیچارہ نہ کونے میں بیٹھ کے رونے لگ گیا، کہنے لگا میں کدھر جاؤں یارو، میں واپس بھی نہیں لے جا سکتا، اور چوتھے حصے میں دے کیسے جاؤں، اتنا نقصان۔ وہ رو رہا تھا تو کہیں حضرت زید بن ارقم نے سن لیا۔ آپ فرمانے لگے کیوں روتا ہے؟ کہنے لگا یار میں نے تو اہل عرب کی تعریف سنی تھی، میرے ساتھ کھڑا ہی کوئی نہیں ہوتا۔ تو آپ فرمانے لگے تو نے عربی دیکھا ہی کب ہے؟ اگر کائنات کا حسین و جمیل عربی دیکھنا ہے تو جا حرم مکہ میں بیٹھا ہے، حرم میں ٹیک لگائے، مظلوموں کے والی، غریبوں کے ماوا، رسول رحمت، ایک سادی سی چادر اوڑے حضور بیٹھے تھے۔ وہ زبیدی کہتا میں آیا، نبی کریم کو بات سنائی، حضور فرمانے لگے این الجمل کا، اور کدھر ہے تیرے اونٹ؟ عرض کی حضور وہ وہاں ہیں۔ فرمایا چل نہ۔ حضور کوئی بولی نہیں لگا رہا، کوئی خرید نہیں رہا، ابو جہل گھنٹا پڑا، اس کے ڈر سے سہم گئے۔ حضور فرمانے لگے چل نہ، میں بولی لگاتا ہوں۔ اور دیکھو نرخ بازار محبت کا انوکھا ہو گیا، خود خریداروں شامل آ کے مولا ہو گیا۔ نبی کریم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو بلایا، حضرت عمر کو، حضرت ابو بکر کو، مدد کے لیے نہیں۔ حضور فرمانے لگے میری جیب میں پیسے تھوڑے ہیں، ظاہری طور پہ تھوڑے ہیں، ورنہ تو کائنات کے خزانوں کی کنجیاں حضور کے پاس، تھوڑے تھوڑے پیسے دو بھی بولی دینی ہے۔ سب سے پیسے لیے میں چلو بولی لگانے چلے۔ حضور آئے، اللہ اکبر، یہ میرے رسول کا طریقہ ہے، آؤ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں۔ ابو جہل بیٹھا ہے بڑی مسند پہ، قربان جاؤں مدینے والے حبیب۔ وہ زبیدی کہتا اس کے کپڑے مہنگے تھے، حضور کے سادے تھے، اس نے بڑی پگڑی باندھی تھی، حضور کی سادی تھی۔ کہتے وہ آنکھیں اٹھا کے بات کرتا، مدینے والے نبی آنکھیں جھکا کے بات کرتے۔ وہ بولتا جاتا، حضور تھوڑے تھوڑے سادے سادے ٹھہر ٹھہر کے جملے بولتے۔ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام اس کے ساتھ آ کے حضور بیٹھ گئے اور فرماتے ہیں میرے رسول کریم نے اپنا جبہ سیدھا کیا، پگڑی کو حضور نے سیدھا کیا اور فرمایا چل لگا بھائی بولی۔ ایک اس نے لفظ بولے، پھر حضرت ابو بکر نے بولی دی، پھر حضرت عمر نے دی، پھر سعد بن ابی وقاص نے دی، پھر زید بن ارقم نے دی، پھر رسول کریم نے دی۔ وہ کہتا ہے جتنے میں بیچنا چاہتا تھا نبی پاک نے ڈبل میں میرے اونٹ خریدے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا خریدا مال، اور حضور سید عالم وہاں سے نکلے، اور نکلتے وقت حضور فرمانے لگے ابو جہل تیری آج شکایت آئی ہے، آج کے بعد نہ آئے، مکہ سارا اس کے ساتھ ہے، حضور کی مخالفت ہو رہی ہے، 40 لوگ ہیں صرف کلمہ پڑھتے، اور دین کا کام دار ارقم میں قید ہو کے کرنا پڑتا ہے، لیکن جب ظالم کے خلاف نکلے ہیں تو پھر دار ارقم میں بند ہو کے نہیں، پھر میدان میں نکلے، اور فرمایا آج کے بعد تیری شکایت نہ آئے۔ کہنے لگا جی بالکل نہیں آئے گی، میں آپ کو موقع نہیں دوں گا۔ حضور چلے گئے تو پیچھے سارے کافر اس کے گرد اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے ہم پہ تو بڑا روب ڈالتا ہے، اب تجھے کیا ہوا، پانی پانی ہو گیا، تو کیا کون سا سانپ سونگ گیا، بولا ہی نہیں۔ کہنے لگا مجھے لات و منات کی قسم، جب مصطفیٰ کریم میرے پاس آئے تو ان کے ساتھ ایسی ایسی طاقتیں تھیں، نیزے تھے، برچیاں تھیں، بھالے تھے، مجھے لگتا تھا میں نے سی کی تو میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ کہنے لگے جب پاگل ہو گیا، ان کے پاس تو چھڑی بھی کوئی نہیں تھی، وہ تو خالی ہاتھ ہیں، بکواس کرتا ہے، کچھ بھی نہیں تھا۔ کہنے لگا مانو نہ مانو، ان کے پاس بڑا کچھ تھا، اور اگلی بات جو اس نے کی وہ تاریخ میں محفوظ ہے، وہ تاریخ میں محفوظ ہے۔